سمجھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، یقین مانے گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا اگر ہم اس انداز کو بھی اختیار کریں۔ تو یہاں تو عبادت کا معاملہ، یہاں تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے لڑ رہے، یعنی روزانہ جب تک لڑائی نہ ہو کھانا بھی نہیں پکتا، یعنی 3 ٹائم کا کھانا ضروری تو کم از کم ایک کا ٹائم کا جھگڑا بھی ضروری ہے، ورنہ ہضم کہاں سے ہوگا نا۔ آج وہی کچھ نہیں ہے، کوئی لڑے ہی نہیں ہے۔ تو لیکن اگر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو اچھی ہو، محبت ہو، پیار ہو، احترام ہو، ادب ہو، عزت ہو، شوہر بیوی کی عزت کرے اور بیوی شوہر کا احترام کرے، یعنی اگر یہ دونوں سمجھ لیں کہ میں اس کے ذریعے اور وہ سمجھ لیں کہ میں اس کے ذریعے جنت پانے میں کامیاب ہو سکتا ہوں، شوہر کا یہ ذہن بن جائے کہ یہ بیوی میرے لیے جنت جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، میں اس کا حق ادا کر کر اس کا دل خوش کر کے میں جنت پا تو سکتا ہوں، اور بیوی اس بات کا یقین کر لے، حدیثیں اس کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ اگر میں جو بیان کر رہا ہوں کہ اگر میں نے یہ کیا تو میں انشاءاللہ جنتی ہو جاؤں گی اللہ کی رحمت سے۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے جنت پانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ذریعے جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ اب میاں بیوی دونوں کے اوپر میں چھوڑتا ہوں، جو بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، کہ آپ نے ایک دوسرے کے لیے کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کے ذریعے جنت حاصل کرنی ہے، ایک دوسرے کے لڑ کر حق کھا کر مارا ماری کر کے لڑائی جھگڑے کر کے غیبت چگلیاں کر کے تہمتیں کر کے ستا کر ڈرا کر دھمکا کر کس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ خیر میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن میں جس طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں تو یہ حدیث میں جو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت، مجھے تو یہ حدیث پڑھ کر مجھے بڑا خوبصورت انداز پتا چلا، اگر آپ اجازت دے تو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ کیا کمال کی گفتگو ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک تو دے، امت کی رہنمائی ہے، امت کی تعلیم ہے، امت کی تربیت ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ کمال ہے، کون روکے گا یار، کون؟ وہ کتنا خوبصورت جواب دیا ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر جو بات میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا وہ سوال ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ ایک تو نماز کی کیفیت، رونا، آنسو بہانا، گریہ کرنا اللہ پاک کے حضور، سجدے میں، رکوع میں روتے رہنا، اور کتنا رونا کہ آنسو مبارک سینے اقدس تک پہنچ جائیں، کتنا رونا، کتنا رویا گیا۔ مگر وہ سوال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کیا ام المومنین نے، کہ کس چیز نے آپ کو اتنا رلایا؟ آپ کا مقام و مرتبہ تو ایسا ہے کہ اللہ نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ بخش دیے، آپ کو کون سی شے اتنا رلا رہی ہے؟ کیا کمال کا جواب، اور کیا امت کی رہنمائی کی ہے اس جواب میں کہ عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا شکر گزاری کا درس دیا ہے، اور کیا شکر گزاری کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کا شکر کیسے ادا کرو گے۔ آپ نے نماز پڑھ کر، آپ نے رو کر، کہ آپ پر قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہوئی جس کا میں نے ابھی بیان کیا کہ میں کیوں نہ اپنے رب کا شکر ادا کروں گا، مجھ پر اللہ پاک نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی ہے، ایک آپ اس پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ رو کر، نماز پڑھ کر، عبادت کر کر، گریہ کر کر۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تھا نا، سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فلسطین آزاد ہوا، بیت المقدس آزاد ہوا نا، مسجد اقصی۔ تو اس وقت جو لشکر کے سپہ سالار تھے وہ تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین الامت کہتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بن کر تشریف لاتے ہیں تو میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف چلے گئے اور اللہ پاک کے حضور رو رہے ہیں، شکر گزاری میں رو رہے ہیں، کہتے ہوئے رو رہے ہیں کہ اگر ہم سے کل قیامت کے دن پوچھا کہ محبوب کریم کے بعد تم نے ایسا کیا کیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اتنا بڑا کام ہونے کے بعد
تو یہ جو شکر گزاری کا جو انداز ہے نا، ایک تو یہ ہمیں ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے، ان کی سیرت سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ وہ رو کر، قرآن پڑھ کر، عبادت کر کر اللہ کے حضور کہتے کہ شکر کے آنسو بہا کر کہ یا اللہ یہ آنسو تیری بارگاہ میں شکر کے حاضر کر رہا ہوں، قبول کر لے۔ ہمارے یہاں تو مطلب کہ شکر تو کیا، ہمارے تو خوشی کا ایک انداز، شکر کا تو لفظ ہمارے کہاں استعمال ہوتا ہے، تو شکرانے کے طور پر ہم کہتے تو ہیں، لیکن ہمارا شکر کا یہ پہلو ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھ لیں آپ کہ شکر کے وقت بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، روتا شکر کے لیے، اور پھر شکر گزاری اختیار کرتا ہے۔ جب اللہ نے جب نعمت دی نا، بندہ اپنی نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ میں انشاءاللہ اس موضوع کو مزید آپ کے سامنے کھولوں گا، مگر ایک اور روایت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کسی چھوٹے سے پتھر سے گزرے، پتھر کے پاس سے گزرے جس سے بہت زیادہ پانی بہہ رہا تھا، پتھر سے پانی بہہ رہا تھا۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا، اللہ پاک نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت عطا کی۔ وہ پتھر بولا، جب سے میں نے اللہ پاک کا فرمان وقودها الناس والحجارہ سنا ہے، جس آگ کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تو میں نے جب سے اللہ کا یہ فرمان سنا ہے کہ پتھر بھی آگ کا ایندھن بنیں گے، کہ آگ میں پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا، تو میں نے جب سے یہ اللہ کا فرمان سنا، اس وقت سے خوف خدا کے سبب میرے آنسو جاری ہیں، میں رو رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اس سے جہنم سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک نے اسے نجات عطا فرما دی۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ دوبارہ اس پتھر کو دیکھا تو اب بھی وہ رو رہا ہے، تو اللہ پاک کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اب کیوں روتے ہو؟ تو میں جہنم سے تو آزادی مل گئی، میں نے دعا کی اور اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا، اب کیوں رو رہے ہو؟ اب اس پتھر کا جواب سنیے۔ وہ پتھر کہتا ہے، اس وقت کا رونا خوف کی وجہ سے تھا، اور یہ رونا شکر اور خوشی کی وجہ سے، خوشی میں رو رہا ہوں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا مزید اس کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پچھلے کچھ عرصے سے یہ بات مجھے کافی اس کا احساس دلا رہی ہے کہ جب میں جا رہا ہوں دنیا میں، مختلف ممالک میں جانا ہوتا ہے، اور چونکہ آپ بزنس کمیونٹی سے متعلق ہیں، خاص کر بزنس کمیونٹی سے جب میرا واسطہ پڑتا ہے، میرے پیارے سنگر، میں معافی پہلے سے پیشگی معذرت لے لیتا ہوں، معافی مانگ لیتا ہوں پہلے سے، ناراض مت ہونا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے تاجر لوگوں میں، بزنس کمیونٹی میں شکر کا پہلو کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ باپ رے باپ، سمجھ نہیں آتی کیا ہو گیا ان کے، حالانکہ اللہ پاک نے ان کو اتنا نوازا ہے، گھر بھرے ہوئے ہیں، دکانیں، اچھا کچن کا بھی خالی جائزہ لے لیتے ہیں، نہیں رونا دھونا ہی ہے، جاتے نا رونا دھونا ہی ہے۔ ارے بھائی کیا بتائیں، اب بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں۔ یہ برے حالات کا رونا شاید ہی اب کوئی ہے، الا ماشاء اللہ، میں نہیں کہتا کہ کوئی ہر کوئی ایک ہی جیسا ہے، یا تو پھر مجھے ایسے مل رہے ہیں، یعنی کم ہی ایسے لوگ مل رہے ہیں جو کہیں کہ بھائی اللہ کا بہت کرم، اللہ کا بہت شکر ہے، بہت شکر، ملے، مگر آٹے میں نمک کے برابر بھی کہوں تو شاید نمک زیادہ ہو جائے گا، بہت کم ملے ہیں، باقی بہت برا حال ہے۔ اچھا جیسے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپس میں، جیسے ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو کاروباری لوگ ہی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کی جب باتیں سنتے تو بھی یہی رونا دھونا۔ اچھا اب میں ان سے پوچھوں، مثال کے طور پر ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں 10-20 کاروباری لوگ، اور رونا ہے کہ بند ہی نہیں ہو رہا، یار پہلے یوں تھا، اب یوں تھا، اب ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، وہ دندے نہیں ہیں یار، وہ نہیں ہے، وہ کاروبار نہیں رہا، وہ نہیں ہے یار، وہ آگ مارکیٹ ختم، یہ ختم، وہ ختم، ارے باپ رے باپ، رونا، رومال کے رومال، درجن 2 درجن رومال دے دو ان کو آنسو پہنچنے کے لیے۔ اب انہی کو پکڑ کے پوچھو، بھائی جان آپ کے کچن میں چلے، ان کا ہاتھ پکڑ کر میں کچن میں لے جاتا ہوں، ان کے ایک تو کچن روم برابر، ایک کچن بھی ان کا ایک نارمل بیڈ روم سے چھوٹا نہیں، پھر اس کچن کے اندر میں ان کا بولو فریج کھولو، 4 قسم کے مکھن، رائٹ، دودھ،
2-4 لیٹر نکل آئے گا. ڈبے الگ, گائے بھینس کا الگ. آٹا تو آٹا آٹے کے شیپ میں, آٹا روٹی کے شیپ میں, آٹا پراٹھے کے شیپ میں, آٹا ڈبل روٹی کے شیپ میں پڑا ہوا ہے. اچھا ایک کا دن کا نہیں, مہینے 2 مہینے کا, کیونکہ ابھی تو فریج کھولا ہے نا, اندر میں وہ جو اسٹور تھا وہ تو ابھی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے, جو ایک پارٹ آف کچن ہے. اس کے ساتھ 10 اور آئٹم ہیں. اوپر دیکھو تو جناب وہ چکن ہے, تو فش ہے, تو بیف ہے, تو مٹن ہے, سب پڑا ہوا. یہ فریج ہے. آپ جو میں کہتا جا رہا ہوں اب سوتے چلے جائیے, اور کہاں کا یہ ہے اس پر گمان کرتے چلے جائیے. چینی 2 مہینے کی, آٹا 3 مہینے کا, چاول 4 مہینے کا, کیونکہ اوپر 2 بوریاں الگ رکھی ہوئی ہیں, ڈبہ الگ رکھا ہوا ہے, اور راستے میں الگ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر سیزن ہے تو آم کی پیٹیاں 4 رکھی ہوئی ہیں, 2 دسترخوان پر کھول دی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اللہ پاک زوال نعمت سے بچائے. اچھا چلیں فریج دیکھ لیا, اب کچن کی کیبنٹ دیکھ لیں, کروکری دیکھ لیں. باپ رے باپ, گنتی سے باہر. اچھا چلتے اب آپ کی وارڈروب الماری کی طرف. کپڑے اتنے کہ آپ کو بھی یاد نہیں ہیں, اتنے سوٹ تو الماری میں پڑے ہوئے ہیں, دھوبی کو گئے پتہ نہیں واپس آئے بھی کہ نہیں آئے, اتنے سوٹ پڑے ہوئے ہیں. گھر کی لیڈیز سمجھ نہیں پڑتی, پیسے کم پرس زیادہ, جویلری زیادہ, ناشکری ان کی بھی ختم نہیں ہو رہی ہے. کیا کریں, پہلے تو بہت اچھی آمدنی تھی بھائی کی, اب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس کا رونا دھونا بند نہیں ہو رہا. ہر شادی میں نیا جوڑا سلوا رہی ہے, ہر شادی میں نیا سیٹ لے رہی ہے, ہر شادی میں نئے سینڈل لے رہی ہے, ہر شادی میں پچھلے اس کے بیٹے کی میں تو پہنا تھا, اب کیسے پہن کے جاؤں گی. نیا پرس چاہیے اس کو بھائی, ہر چیز نہیں چاہیے, لے رہے ہیں. حالت اچھے نہیں ہے, کاروبار کی حالت بہت خراب ہے, بہت حالت خراب ہے. گاہ ختم ہو گئے, مر گئے, ختم ہو گئے. مارکیٹ میں سناٹا ہو گیا, شٹر وٹر گرنے والا ہے. اپنے کپڑے نئے, نائی کے بعد بیٹھے ہو تو 5,000 سے نیچے میں اس کا سودا ہی نہیں ہو رہا. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. وارڈروب. اچھا پھر جوتے کی الماری کھولو بھیا, جوتے کا ڈبہ کھولو تو بس 10 قسم کے جوتے نکل آئے, 50 قسم کے تو موزے نکل آئے, ساکس نکل آئے. خوشبو کا دیکھو تو وہ بھی کچھ کم نہیں ہے. اچھا یہ آ ہی رہا ریگولر, ایسا نہیں وہ دنوں میں آیا تھا, یہ ابھی بھی آ رہا ہے, ابھی بھی آ رہا ہے. کریڈٹ کارڈ پیمنٹ کم نہیں ہو رہی, ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. پیٹرول اتنا مہنگا, پھر بھی ٹریولنگ کم نہیں ہو رہی ہے. ہوٹل کا بل نکاؤ تو ہوٹلنگ کے بھی 20-25 ہزار سے کم کا بل نہیں بن پا رہا. ہر تھوڑے دنوں کے بعد ٹیک اوے گھر پر ہے. یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. حالات اچھے نہیں ہیں, کاروبار کے حالات اچھے نہیں ہیں. وہ بھیا تو یہ کہاں سے کھا رہے ہو, کہاں سے پی رہے ہو. بچہ ہوا ہے نا, وہ جو بچہ ہوا سیونگ کو لا رہے ہیں. ٹھیک ہے بھیا, سیونگ لا رہے ہو تو یہ اتنے پروٹ لے کر رکھے, یہ پروپرٹیاں لے کر رکھی, یہ جو لے کر رکھے, یہ سب کیا. یعنی غریبوں کی بات نہیں کر رہا ابھی میں, نارمل بزنس کمیونٹی. اچھا بڑے بزنس مین کی بات نہیں کر رہا, ایک نارمل ایک ایوریج بزنس مین کی میں بات کر رہا ہوں. اس کو ارے اللہ کے بندو کچھ شکر ادا کر لو. اللہ کا شکر ہے چل رہی ہے گاڑی, اللہ کا شکر ہے دکان چل رہی ہے, اللہ کا شکر ہے کاروبار ہو رہا ہے, اللہ کا شکر ہے گھر کا خرچہ ہو رہا ہے, اللہ کا شکر ہے اللہ نے اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں کیا ہے. اللہ پاک کا کرم ہے, کپڑا بک رہا ہے, سامان بک رہا ہے, مال آ رہا ہے, مال جا رہا ہے. اللہ پاک کا کرم ہے. وہ کرم کو شکر کی بات کر لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. جہاں دیکھو نا شکریہ, اللہ نے اتنا گھر دے دیا, کوئی شکر گزاری نہیں. اس کا گھر دے کر اپنا گھر چھوٹا لگتا ہے, اس کی کار دے کر اپنی کار بیکار لگ رہی ہے, اس کے کپڑے دے کر اپنے کپڑے بیکار لگ رہے ہیں. بہت خوبصورت پرسکون زندگی گزارنے کا فارمولا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. پرسکون زندگی گزرتی ہے, شکر گزاری والی زندگی گزرتی ہے. کہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہیں کہ اپنے دنیاوی معاملے میں نیچے والے کو دیکھو اور دینی معاملے میں اوپر والے کو دیکھو. تھک گئے یار اوپر دیکھ دیکھ کر, تھک گئے, گردن میں درد ہو گیا اوپر دیکھ دیکھ کر. کتنا اوپر جائیے بھیا, کتنا اوپر جائیں. تھک گئے, اس کے اوپر جاتے تو اس کے اوپر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے, اس کے تک اس پہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے.
ایک کار تو 4 کار والا اور مل گیا، 4 کار تو 6 کار والا اور مل گیا. اور ہماری اس وقت موجودہ دور میں ہمارے نوجوانوں کی جو تربیت ہو رہی ہے انفارچونیٹ بدقسمتی کے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ امیروں کے ساتھ بیٹھو، پیسے والوں کے ساتھ بیٹھو، دولت مندوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ تم دولت مند بنو گے، تاکہ تم امیر بنو گے. ارے تم غربت سے نفرت دلاؤ گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے مساکین میں تلاش کرو، مجھے مساکین میں تلاش کرو. مگر وہ بالکل تھاٹ تبدیل ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ناشکری بڑھ رہی ہے نا، ناشکری بڑھ، یعنی تم اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کرو. اب دیکھو وہ پتھر رو رہا ہے یار شکر گزاری میں، شکر گزاری میں پتھر رو رہا ہے. کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا ہمارے ساتھ 2 یا 4 دن کے اندر وہ کام نہیں ہو جاتا جو شاید مہینے 2 مہینے میں نہ ہوا ہوتا؟ اللہ دے دیتا ہے، ڈیل ہو جاتی ہے، سودا ہو جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے. 4 دن میں اللہ پاک 4 مہینے کا بھی نفع دے دیتا ہے. کئیوں کے ساتھ ہوتا ہے 5ویں دن وہی روئے گا، سناٹا ہے، کچھ ہے نہیں، کام کاج نہیں. ارے خدا کے بندے 5 دنوں میں اللہ پاک نے 5 مہینے کا دے دیا، وہ تو 5ویں دن پھر یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ نہیں دیکھو خالی پڑا ہوا ہے. اچھا نقصان سب گنتی کروا دے، نفع کوئی گنتی نہیں کراتا. کیا یہ کوئی زندگی ہے یار؟ یا سوچے تو صحیح. میں نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کو بتاتے پھرو کہ میں اتنا کماتا ہوں، میں اتنا کماتا ہوں. ایک بہت پرانا واقعہ امیل سنت سنایا کرتے تھے. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی شخص کو دیکھا سر پر پٹی باندھ کے جا رہا تھا. آپ نے فرمایا کس چیز کی پٹی باندھے؟ سر میں درد ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے تیرے ایک سر میں درد دیا تو نے اس کی اعلان کرنا شروع کر دیا. تیرے پورے جسم کو اللہ نے درد سے بچا ہوا، کبھی نے اس کا اعلان کیا؟ ہمیں ایک تکلیف پہنچتی ہم دنیا کو بتاتے ہیں، اللہ نے 100 تکلیفوں سے بچا ہوا ہے، کبھی کسی کو بتایا؟ اللہ نے مجھے اس سے بچایا، اللہ نے اس سے بچایا، اللہ نے اس سے بچایا. قرضہ نہیں، اچھا قرضہ ہے تو دینے کی پوزیشن ہے، الحمدللہ 3 ٹائم کھا رہا ہوں، بچے کھا رہے ہیں، محتاجی نہیں ہے، کسی سے مانگ نہیں رہا ہوں، بھیک نہیں مانگنی پڑ رہی ہے. الحمدللہ میں سود سے بچا ہوا ہوں، میں رشوت کے لین دین سے بچا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے کئی بیماریوں سے بچایا ہے. ایسے ایسے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں. میری ایک سے ملاقات تھی، پیسہ اتنا تھا کہ شاید وہ گنتی بھی نہ کر سکے. تو میں خود ایک بزنس لائن میں تھا، تو پیسہ اتنا کہ شاید وہ گنتی نہ کر سکے. ایک مبالغہ کر رہا ہوں. یہ کیفیت یہ تھی کہ بیچارہ روٹی اور پیاز اور اس کے علاوہ کچھ کھا نہیں سکتا تھا، میڈیکل پرابلم تھا. اس کو پوچھو نا کہ یہ سارا پیسہ دے کر تجھے اگر کہہ دیا جائے کہ تیری جو مرضی ہے کھا، تو شاید دینے کے لیے تیار ہو جاوے. کہ میرا سارا پیسہ لے لو مگر مجھے، اب اس کے سامنے اس کا نوکر مرغیاں کھائے، اس کا ملازم جو مرضی ہے کھائے، پیزے پراٹھے کھائے، یہ منہ ہی دیکھتا رہ جاوے. تو اچھا یہ بھی شکر گزارے کہ اللہ پاک نے پیاز اور روٹی یا سبزی اور روٹی جیسا تو رکھا. اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیا کر لیتے بھیا. میں ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں شکر گزاری کی چیزیں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر شکر پیدا ہو. میرا موضوع یہی ہے کہ ہم شکر گزار بنیں، شکر کے ذریعے نعمتوں کو قید کر لو. تم جب جب نعمتوں کا شکر ادا کرو گے نا، وہ نعمتیں قید ہونا شروع ہو جائیں. نعمتیں نہیں جاتی، نعمت تب جاتی ہے جب تم شکر گزاری نہیں کرتے. میں ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا. مریض ایسا کہ بس مریض ہے، مطلب آپ بولو گے کہ بس یہ زندہ ہے، اللہ اس کا رزق پورا کر رہا ہے. بس ظاہر وہ مریض کسی بھی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ فیملی کے لیے نہ اپنی کسی. پڑا جیسے نہیں ہاسپٹلوں میں آپ جاتے ہیں مریض پڑے ہوئے، بالکل پڑا ہوا، دیکھتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے، بول نہیں سکتا اتنا. مگر کیا مریض میں کو زیادہ بولوں گا تو مریض بھی پہچان لیا جائے گا، نہیں بولتا میں. تو کئی میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کوئی بڑے سے بڑا مریض لاؤ جو اپنی بیماری کا جب دیکھو رونا روتا، میں اس کو اس کے پاس لے جاتا ہوں، خالی یہ مریض اس کو دیکھ لے انشاءاللہ سدا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تو نے مجھے اس حالت سے بچایا ہوا ہے. لوگ اپنے گھروں کو روتے ہیں، اللہ نے گھر دیا ہے روتے ہیں. دیکھو بھی کو گھر ہے، آؤ میں تمہیں لے جاؤں ایسے گھروں میں کہ آپ کو یاد آئے گا کہ یہ بھی کوئی گھر ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے. آؤ میں لے جاؤں آپ کو کسی کے پاس، اس کو دیکھ کر پتا چلے گا یہ الحمدللہ میری زندگی ہے.
میں نے دنیا میں 5 بجے صبح نکلنے والوں کو یوں سر لٹکاتے ہوئے بسوں میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب واپس آتے ہیں نا کام سے سر جھکاتے ہوئے بسوں میں جاتے ہوئے گھر جاتے ہوئے دیکھا ہے. کیا زندگی، کیا لیبرنگ ورک، 18 گھنٹے 17 گھنٹے کام. آؤ میں آپ کو ملا ان سے کہ وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں. کچھ بھی نہ کریں میرے پیارے، یہ میں کاروباری لوگوں سے بات کر رہا ہوں، بیوپاری ایوریج بزنس مین سے بات کر رہا ہوں. ایوریج بزنس مین آپ سمجھتے ہیں نا، بہت زیادہ بگ شاٹ یا ٹاپ آف دا لائن بزنس کمیونٹی سے اس وقت میں ایڈریس نہیں، وہ ان کو میں ایڈریس بھی نہیں کر رہا ہوں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایوریج بزنس مین سے بات کر رہا ہوں. اللہ نے اس کو نارمل ٹریڈنگ، کاروبار، تجارت ہے، اللہ کا شکر ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے. یہ بھی کتنی بڑی شکر کی بات ہے. زکوٰۃ دو سجدہ کرو، زکوٰۃ دو سجدہ کرو، زکوٰۃ دو سجدہ کرو. یا اللہ تو نے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، زکوٰۃ لینے والا نہیں بنایا. فطرہ دو، فطرہ جو واجبہ، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو، مولا تو نے فطرہ دینے والا بنایا، فطرہ لینے والا نہیں بنایا. قربانی کا جانور ذبح کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، مولا تو نے استطاعت دی ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں جانور قربان کر رہے ہیں. ورنہ میرے گھر کے گرد وہ لوگ جمع ہیں کہ جن کو 4 بوٹیاں مل جائیں تو ان کی عید ہو جائے. میں تو اتنا بڑا جانور کاٹا ہے میرے مولا، تیری توفیق سے، تیرے کرم سے کاٹا جو تو نے مجھے استطاعت دی ہے. ورنہ 4 بوٹیاں لینے کے لیے میرے گھر کے باہر 40 لوگ جمع ہیں، جن کو 4 بوٹیاں دے دوں تو ان کی عید ہو جائے گی کہ آج ہمارے گھر میں گوشت پکے گا. چند دنوں پہلے ہی مجھے ایک لیٹر ملا تھا، بڑے مہینوں کے بعد بڑے کا گوشت لیا. اس سال میں ایک بار بھی ہم چھوٹے کا گوشت تو نہیں لے سکتے. کسی وجہ سے مجھے ان کا ایک لیٹر آیا تھا. اپنی وہ آج کل جو حالات ہیں اس کے تعلق سے مجھے ایک آئی تھی. اب میں وہ پڑھوں تو کیا میں شکر گزاری نہ کروں؟ اپنی اولاد کو دیکھ کر نہ شکری کرتے ہیں. اولاد بری ہے، آؤ میں اس سے بری اولاد دکھاؤں. شور برا ہے، آؤ میں اس سے برا شور دکھاؤں. بیوی بری ہے، آؤ میں اس سے بری کے بارے میں تمہیں بتاؤں. کیسے کیسے دنیا میں لوگ ہیں. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ناشکری کرنے والوں، ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے زیادہ پرابلم میں ہیں، تم سے زیادہ تکلیف میں ہیں، آپ سے زیادہ پریشان ہیں، آپ سے زیادہ وہ تنگ دستی میں، پریشانی میں، خوف میں، ڈر میں، پتہ نہیں کن کن مصیبتوں میں مبتلا ہیں. ایک درد ہو سر کا تو بتائے بندہ، سر کا درد ہے تو کمر کا درد ہے تو نزلہ ساتھ لگا ہوا ہے تو پیٹ خراب ہوا ہے تو گھٹنے برباد ہوئے ہوئے ہیں تو گردے کے مسئلے الگ ہو گئے. ڈاکٹر ایک صحیح کرتا ہے تو 4 چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. ایسے ایسے مریض جا کر بندہ ہسپتال، ارے ہسپتال میں بھی اگر شکر گزاری نہ ملے تو کہاں سے ملے گی؟ اور سب سے بڑھ کر شکر گزاری بتاؤں، سب سے بڑھ کر شکر گزاری، اس کے بعد کیا بیان کروں گا میں؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان پیدا کیا ہے، تو نے مسلمان رکھا، تو نے ایمان کی نعمت دی ہے. اب اس سے بڑھ کر بندہ کس نعمت کا شکر ادا کرے گا؟ کروڑوں دنیا میں لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی نعمت سے محروم کیا ہوا ہے، کروڑوں، بلکہ اگر میں کہوں اربوں تو شاید غلط نہیں ہے، اربوں لوگ ہیں. بلکہ جو اسٹیٹکس بیان کیے جاتے ہیں، جو فگرز بیان کیے جاتے ہیں، مور دین 8 ارب، مور اور لیس 8 ارب کے آس پاس پاپولیشن. تو اگر اس کو بھی اگر ہم سامنے رکھتے تو اس کیلکولیشن سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اکثر تو غیر مسلم ہیں. ساری غیر مسلم کمیونٹی کی اگر میں بات کروں تو، اور ایک مسلمان ایمان والے کمیونٹی کو ہم الگ کر دے تو اللہ پاک نے مجھے مسلمان کیا ہے، ایمان والا رکھا ہے، ایمان والا بنایا ہے. عورتیں ناشکریہ کرتی ہیں، یعنی عورتوں کو جو جہنم میں دیکھا گیا زیادہ، اس کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ یہ ناشکری زیادہ کرتی ہیں. ہر چیز میں ناشکری، ہر چیز میں ناشکری، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، اس میں اس میں ناشکری. شور تھک جاتا ہے یار، گھر میں کمانے والا تھک جاتا ہے، 10-20 سال گھر کی خدمت کرے، آخر پھٹ کر کے منہ سے بول دیتی ہے آج تک تم نے کیا کیا میرے لیے. بندہ آئینے میں جا کر منہ ہی دیکھتا رہ جائے، بھائی میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا آج تک. اچھا یہ جملے تو حدیث میں موجود ہیں، بول دیتی ہے آج تک آپ نے کیا کیا میرے لیے. آدمی دیکھتا ہی رہ جائے، گم سر پھیرے تو پھر کچھ کا کچھ کر دے گا. اب پتہ ہو کہ عورت کا بولنے کا انداز ہے ایسا، بول دیتی ہے تو وہ صبر بھی کر لے گا، یا بھائی چلو پڑھا ہوا ہے کتابوں میں، یہ بول دے گی. نہ بولے تو حیرت ہو یار بولی کیوں نہیں ہے، بول دیتی. مگر یہ سب ناشکری کی باتیں، بہت ناشکری کرتی ہیں جو کرتی ہیں. شکر گزار اللہ کی بندیوں کی بھی کمی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ
کوئی شکر گزار بندی ہے ہی کوئی نہیں، مگر اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اللہ پاک نے جو کچھ دیا ہے اللہ ہمیں شکر گزاری کی نعمت عطا کرے. میرا موضوع یہی تھا، میرا موضوع یہ تھا. اتنی زیادہ میں ناشکری سنو، اسپیشلی یہ کووڈ کے بعد. بس یار بس یار، ارے خدا کے بندے بس یار کیا کر رہے ہو، آگے بھی تو بڑھو. آپ کو کیا بتاؤں، نہیں بتاؤں، مہربانی تم شکر ادا کرو اللہ کا، تم کچھ بھی نہیں بتاؤ، فائدے کو لوگ. اچھا آدھا گھنٹہ بولے گا پھر شعر سنائے گا، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. میں کہا شاباش شاباش، بہت اچھا شعر سنایا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تو اتنی دیر سے کیا کر رہے تھے؟ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. پھر بورڈ بھی لگاؤ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. تو بھیا اس بورڈ کے نیچے جو آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کس چیز کا رونا رو رہے تھے؟ جب بات اب تک بنی ہوئی ہے تو کیوں بات بگاڑ رہے ہو؟ مصطفیٰ کریم نے جب سنبھال کر رکھا ہے تو کیوں ناشکری کر رہے ہو؟ اللہ پاک نے جب سنبھالا ہوا ہے تو کیوں ناشکری کر رہے ہو؟ شعر یاد ہیں سارے، بورڈ سارے لگے ہوئے ہیں، اور ناشکری کی داستانیں جو ختم ہی نہیں ہو رہی. کرائے کا گھر ہے دعا کرو. ارے بھائی اللہ کرے آپ کا کرائے کا گھر ختم ہو جائے، مگر آؤ دکھاؤ جن کے پاس چھت تک نہیں ہے، فٹ پاتھوں پہ سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھو تو کرائے کے گھر والوں تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل تو کرے. اتنے سے چھوٹے سے مختصر، میں ایک گھر میں گیا ہوں، ماضی کی بات کر رہا ہوں، اور میں ان کے گھر میں گیا ہوں جو دورہ حدیث شریف کے استاد تھے. میں نے ان کا جا کے گھر دیکھا میرے پیارے اسلام بھائیوں، اور گھر دیکھ کر میں کہوں کہ شاید ہمارے کئی گھروں کے کچن بڑے ہوں گے، ان کا گھر چھوٹا تھا. یوں سمجھے کہ اگر گھر میں کوئی ملنے جائے تو ان کی بچوں کی امی کو کچن میں جانا پڑے چھوٹے سے، اتنے مختصر سے گھر میں. اور ان کی شان کیا تھی؟ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ یہ وہ ہیں جن کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی ہے. مدینہ منورہ میں جن کو اللہ پاک نے آقا کے قدموں میں دنیا سے رخصت ہونے کی سعادت عطا فرمائی. علامہ افتخار صاحب محدث، یہ شیخ الحدیث تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امجدیہ میں. ہم وہاں جب پڑھتے تھے تو ان کی ہم زیارت کیا کرتے تھے، وہاں پڑھاتے تھے. علامہ افتخار صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں ان کے گھر گیا تھا. میں ان کا گھر مختصر بظاہر، شان دیکھو یار، شان دیکھیں یار، شان کتنی بڑی تھی. تو ایک سے ایک مزدوروں کو دیکھ لو جو فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی سی وہ چھنی لے کر تھوڑی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے گھر جا کے دیکھیں. اچھا پھر ہماری یہ تو چلو تھوڑا سا میں آگے نکلوں، ہماری بھی عجیب کہانی ہے. یہ اس مزدور سے 100 روپے کم کرائیں گے، کراتے نہیں کراتے صحیح بتانا؟ 200 روپے کم کراتے، 100 روپے کم کراتے، 50 روپے کم کراتے ہیں. اچھا یہ مزدور امیر کے غریب؟ پوچھ رہا ہوں، مزدور امیر کے غریب؟ کوئی امیر مزدور دیکھا ہے؟ امیر ہوتا تو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے تھوڑی چھنی لے کر. مزدور امیر کے غریب. نارملی مزدور کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پھل بیچتے ہیں، سبزی بیچتے ہیں ٹھیلیوں پر، یہ امیر کے غریب. یہ 50 روپے کا، ارے 45 کا کر دے، 5 روپے 10 روپے کم، کمائی 5-10 روپے رہا ہے وہ بیچارہ. ان سے کم کراتے ہو؟ آلو والے سے کم کراتے ہو؟ سبزی والے سے کم کراتے ہو؟ ان سب سے کم کر، سب کے مطلب بالکل بال کی کھال کھینچ لیتے ہیں. ارے تھوڑا بیچارہ کیا کرے، لے لو بھائی لے لو بھائی لے لو بھائی. زیادہ اس کو وہ بھی شرارتی ہوتا ہے تو لیتا کچھ اور ہے دیتا کچھ اور ہے. پھر جاؤ گھر جاؤ، تھیلی کھولو گے تو پتہ چلے گا کہ کم کرانے کا نتیجہ کیا نکلا. غلط کیا اس نے، مگر میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب یہ ہوا، اب چلتے ایک برانڈڈ شاپ پر، مین برانڈڈ شاپ. چیز کتنے کی؟ 3 لاکھ روپے کی. ہمت ہے اگلے کو 5 روپے کم کرانے کی، بے عزتی ہو جائے. پرائس پر لیے اوقات ہے تو لے گا، ورنہ چپ چاپ چلا جائے گا. کبھی دیکھا 10,000 کا جوتا لینے کے لیے گئے تھے، بولا یار 5 روپے کم کر دو. نہیں. 10 لاکھ کی گھڑی لی، کوئی کہا کہ یار 5 روپیہ کم کر دو؟ نہیں. بولنے کی بھی ہمت نہیں. کہاں ہوٹل پہ گئے، 25,000 کا بل بن گیا، کبھی بولا یار تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ بھی لگا کے لے لاؤ؟ کبھی نہیں. یہ ہماری تقسیم تو دیکھو یار. حالانکہ میں جن غریبوں کی ہمدردی کر رہا ہوں
بندہ 50 کی جگہ 60 روپے میں لے لے، تو رکشے والے سے ڈسکاؤنٹ کرائیں گے، رکشے والے سے ڈسکاؤنٹ کرائیں گے. اب رکشے والے سے کیا ڈسکاؤنٹ کرانا، بیچارہ یہ کیا کما کر لے جائے گا، خود کیا کھائے گا اور اپنے مالک کو کیا کھلائے گا. مالک کو بھی تو رکشے کا پیسے دینے پڑتے نا، ہر رکشے کا مالک خود تو ہوتا نہیں ہے. مگر آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ہماری ڈسکاؤنٹ پالیسی کدھر کدھر ہے، ہماری بارگیننگ پالیسی کہاں کہاں پر ہے، کہ جہاں پر کروڑوں کا بزنس ہے وہاں پر کوئی بارگیننگ نہیں ہے. جو بیچارہ روز کے 1000 روپے بھی نہیں کماتا ہوگا، تھوڑا کم کرو، تھوڑا کم کرو. موچی کو بھی نہیں چھوڑتے، اس سے تو کیل بھی مفت کی لگا کے نکل جاتے. اب کیلی لگائی نا، کیلی لگائی نا، کیا ہوتا ہے وہ کیل لگا، بیچارہ بیٹھا ہی کیل لگانے کے لیے تھا، اس سے کیل بھی فری لگا کر نکل گئے. بڑی دکان میں جا کر مزہ لے کے کاجو کھا لے بندہ، اور یہ پھلی والے کی 4 پھلیاں تو ڈالیں گے اپنے. یہ ہمارا عجیب و غریب مزاج بنا ہوا ہے. کوئی بولنے سننے والا ہے یا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا ہے یا نہیں ہے. بارگیننگ کرانا غلط ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، کم کرانا غلط ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، بات میری سمجھیے. رعایت لینا غلط ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف آپ کی میری سوچ کی ایک مختصر سی ترجمانی کر رہا ہوں. ہم کیا سوچ کیا رہے، کر کیا رہے، جا کیا رہے، جن کو دینا ہے دے نہیں رہے، جن کو لینا ہے لے نہیں رہے. یہ ہماری یہ تھاٹ ہے یا نہیں ہے، یہ بتائیے. اور ناشکری، پھر بھی ناشکری. جو اس کو تو کچھ بھی بول کے نہیں نکلیں گے، تھینک یو، اتنا بڑا شاپنگ بیگ لے کے نکلے، باہر نکلا یار چمڑے اتر گئے یار. تو بھیا کسی نے گن پیٹ پہ بولا تھا چمڑے اتارنے کے لیے جاؤ؟ نہیں، خود ہی گئے تھے، خود ہی چمڑے اتروائے اور آ گئے. مسکراتے مسکراتے باہر نکلے، باہر نکل کے گاڑی میں منہ اتنا تربوجے سا ہو گیا، یار یہ کیا ہو گیا. تو میرے پیارے اسلام بھائیو، اللہ پاک آپ کو مجھے شکر گزار بنا دے. ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے. یہ جملہ اللہ کرے میری اور آپ کی زبان پر ایسا فکس ہو جائے، اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے شکر گزاری کی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی شخص سے پوچھا، تم نے کس حال میں صبح کی؟ تم نے کس حال میں صبح کی؟ اس نے عرض کی اچھی حالت میں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے سوال کیا، حتیٰ کہ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو اس نے عرض کی، میں نے اللہ کی حمد اور اس کا شکر بجا لاتے ہوئے اچھی حالت میں صبح کی. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے یہی کلمہ سننا چاہتا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کیا یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہم، اوئے 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 آفس چلی گئی، اوئے 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 یہ ہو گیا، اوئے 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 لیٹ ہو گیا، اوئے 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 یہ اوئے اوئے ادھر ہی یاد آ رہا ہے، اوئے اوئے نماز کی جماعت چلی گئی کبھی منہ سے نکلا، آفس چلی گئی، ٹائم چلا گیا، پارٹی چلی گئی، ٹرین چلی گئی، بس چلی گئی، جہاز چلا گیا. ارے خدا کے بندے نماز گئی، کبھی خدا کا خوف آیا ایسا؟ اٹھایا نہیں، بولا تھا اٹھا دینا آفس کا ٹائم ہے، کبھی بولا اٹھایا نہیں، فجر کا ٹائم تھا. کیا لائف ہے ہم لوگوں کی یار، کیا تھاٹ ہے ہم لوگوں کی، کیا لائف اسٹائل ہے ہم لوگوں کا. کیا بولوں میں اس کا، کیا نام، کیا دے، کوئی تو نام دو اس زندگی، اس انداز زندگی کا کہ جس میں دنیا کا ضائع ہونا افسوس کر دیتا ہے اور نماز کا چلا جانا ماتھے پہ بل تک نہیں لاتا. یار اس زندگی کا کوئی تو نام رکھو، کوئی سستی، کوئی غفلت، کوئی بے تکی، کوئی تو نام رکھو گے زندگی کا جس میں نماز تک کا احساس نہ رہا، عبادت کا احساس نہ رہا. تو بندہ جب اٹھے، ہم عموماً ہم لوگ کہتے ہیں لوگوں سے، بچوں کو بھی ہم یہ سکھائیں، بچوں کو عموماً پوچھو نا، بیٹا کیسے ہو، ٹھیک ہو، بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ آپ نارمل دیکھ لیں، یا ہمارے یہاں تھوڑا انگلش میڈیم ہے، فائن. ہم پوچھیں بیٹا ہاؤ آر یو، بچہ کیا کہتا ہے؟ فائن، ویل، گڈ. یہ الفاظ اپنے بچوں کو سکھائیں. جب بچے کو کوئی کہے بیٹا کیسے ہو، تو بچہ کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ،
اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے صبح اٹھتے ہی اتنی بڑی فائل کھلتی ہے بیماری، ارے رات نیند نہیں آئی. اچھا یہ کہتے نیند آ گئی؟ نہیں. آپ کو رات نیند نہیں آئی، اللہ پاک جو بھی آپ کے ساتھ معاملہ ہوا آپ کے اور رب کے درمیان میں ہے، نہ بولتے تو اللہ اور آپ کے درمیان ہی رہتا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ اگر یہ جان مال میں جو مصیبت آئی اس کو چھپا لیتے تو حدیث پاک کی روشنی میں مغفرت کی بشارت ہے، بخشش مل جاتی. ایک دفعہ میں ہم ایک گھر میں تھے تو امیر سنت میں بھی تھا، امیر سنت بھی تھے، تو آپ پیدل چہل قدمی ٹہل رہے تھے، پڑھ رہے تھے. آپ کا ایک انداز ہے پڑھنا ہے تو ٹہلتے ٹہلتے پڑھ لیں گے کہ اس بہانے تھوڑی سی واکنگ ہو جائے گی. اچھا میں دروازے پر یوں کھڑا ہوا ہوں اور آپ یوں جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑے سے قدم میں ڈس بیلنس ہو رہے تھے امیر سنت. اور میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا خیریت تھا، پگ میں درد ہے؟ یعنی خیریت تو پاؤں میں درد ہے آپ کے؟ تو مسکرائے. چاہتا تو یہ تھا کہ آپ نہ پوچھو، اب پوچھا ہے تو بتانا بھی پڑے گا. پہلے اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ جان و مال میں اللہ اگر تو مصیبت ڈالے اور بندہ اس کو چھپائے تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو میں سوچتا تھا کہ مغفرت پر ہاتھ رکھوں کہ آپ کی ہمدردی پر ہاتھ رکھوں. میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بہت زیادہ کیا کرو گے، ہو یہی افسوس کرو گے، ہمدردی کرو گے. لیکن مجھے تھا کہ آپ کی ہمدردی کے مقابلے میں مغفرت پر ہاتھ رکھوں، تو میں نے بتانے پسند نہیں کیا. اب آپ نے پوچھا ہے تو یہ ہے، آپ پوچھے گا تو آدمی بتائے گا، ظاہر ہے وہ تو بتانا. نہیں پوچھو، میں نہیں بتاؤں گا، آپ کو کیا ہے، اب اگلے کا دل دکھے گا. تو عالم ایسا نہیں ہوتا، عالم تو عالم ہوتا ہے نا، پیر تو پیر ہوتا ہے. مگر ادھر مجھے بہت سیکھنے کو ملا. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی کا واقعہ میں نے عیون الحکایات میں پڑھا تھا، بہت پرانی بات بیان کر رہا ہوں. بہت پریشان، جی ہاں اتنے پریشان کہ کیا بولو پریشانی کا، جو کتابوں میں پورا واقعے کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو کسی نے کہا یار اتنے پریشان ہو اپنے گھر میں کسی سے بات کر کے دیکھو. اب آپ سب اپنے اپنے لیں، ہم سب اپنے اوپر لیں. اتنے پریشان ہو تو گھر میں بات کر کے دیکھو، گھر میں اتنے لوگ بات کرو. تو انہوں نے کہا میں گھر میں بات کروں تو گھر والوں کے پاس میری پریشانی کا حل نہیں ہے، گھر والوں کے پاس میری پریشانی کا حل نہیں ہے. ان کو میں پریشانی بیان کروں گا تو یہ بھی پریشان ہو جائیں گے، حل تو ان کے پاس بھی نہیں ہے، تو یار میں ہی پریشان صحیح ہوں نا. کیا اپروچ دیکھیے یار، مینٹلی اپروچ کتنی ہے خوبصورت تھی. بھائی آپ کو بتاؤں گا آپ بھی دکھی ہو جاؤ گے. اچھا حل آپ کے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس قرضہ چڑھ گیا ہے، قرضہ اتارنے کی پوزیشن آپ کی بھی نہیں ہے، آپ پریشان ہو جاؤ گے. فلاں تو آپ پریشان ہو جاؤ گے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر میں کسی پریشانی کا حل ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم ایسے اپنے دکھڑے رونے کے عادی. یہی جو میرا موضوع یہی ہے یار، دکھڑے روتے رہتے، دکھڑوں کو کوٹتے رہتے ہیں. ارے کچھ خوشی کی، کچھ مسرت کی، کچھ شکر گزاری کی باتیں کر لو. اللہ نے اتنا نوازا ہے. گھر میں داخل ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں، اٹھے تو اللہ کا شکر ادا کریں، سوئے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کھا کر اٹھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. شکر کو غور تو کریں. اللہ نے نابینا نہیں کیا، اللہ نے بہرا نہیں کیا، اللہ پاک نے گونگا نہیں کیا. پیاس لگتی ہے تو پانی ملتا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانا ملتا ہے. خالی پانی ملتا نہیں ہے، پانی نکل بھی جاتا ہے. خالی کھانا ملتا نہیں ہے، کھانا نکل بھی جاتا ہے. اللہ پاک نے سارا نظام کتنا اچھا اور بہترین ہمارا عطا کیا ہوا ہے، ہمیں عطا کیا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی یار کیا بتائیں، کیا حالات ہیں. یقین کبھی کبھی ایسا عجیب کوفت ہوتی ہے، میں آپ کو اپنا بتاؤں، کبھی کبھی کوفت ہوتی ہے، کسی کی باتیں سنتا ہوں، اس کے حالات، اس کا گھر دیکھتا ہوں، اس کا کاروبار دیکھتا ہوں، اس کی باتیں سنتا ہوں، کبھی کبھی کوفت ہوتی ہے یار اس کو، یا اللہ اس کو بھی شکر گزار بناؤ، مجھے بھی تو اپنا شکر گزار بندہ بنا. کیا کمی کیا یار ہمارے، اللہ نے کس چیز کی کمی رکھی ہے. لہذا میری اسلامی بہنوں سے بھی درخواست ہے، ناشکری کر کر اپنے گھر کو برباد نہ. بعد اوقات کیا ہوتا ہے، اب جیسے یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں نا، مہنگائی کے حالات. ابھی مہنگائی کے حالات تو ہیں، ایسا تو ہے کہ نہیں ہے، دنیا میں خالی آپ کے یہاں میرے یہاں تھوڑی ہے، پاکستان میں تھوڑی، دنیا میں مہنگائی کے حالات ہیں. مہنگائی بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب
حالات ہیں، مہنگائی کے حالات ہیں، تو کیا کر سکتے ہیں، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، جو بھی ایک سسٹم ہے، صحیح ہے غلط ہے، اس بحث پہ میں نہیں جاتا. مہنگائی تو ہے ہی نا، الیکٹرکسٹی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، کھانے پینے کی جو گروسری ہے وہ بھی مہنگی ہو گئی، سب کچھ مہنگائی ہوتا چلا جا رہا ہے، سستا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اچھا آمدنی اس طرح بڑھ بھی نہیں رہی ہے جس طرح بڑھنی چاہیے، رائٹ. یہ میں اب ایوریج بزنس مین سے نیچے آ گیا ہوں. ایوریج بزنس مین کو میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ پرابلم ہے، وہ پہلے جیسی نہیں رہی تو صحیح ہے، اب نہیں رہی تو اللہ نے اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرو، آج بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس سے اللہ نے بری حالت نہیں دی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو فرمائشیں کرنا، خواہشیں پیدا کرنا، ایک دوسرے کو بولنا، ایک دوسرے کو ڈانٹنا، ایک دوسرے کو جھاڑنا، طنز کرنا، تنقید کرنا، کوسنے دینا، یہ سب سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. برداشت کر لیں، صبر کر لیں، نہیں کلر تو نہیں کلر، چھوٹی ٹی وی تو چھوٹا ٹی وی صحیح، پرانا فرنیچر ہے تو پرانا صحیح، یہ ہے تو یہ صحیح، یہ تو ہے صحیح. تو اس طرح اگر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں اور نیچے دیکھیں، دنیا میں اپنے نیچے والوں کو دیکھیں میرے پیارے اسلام بھائی. اور اس حدیث کو بس اب اپنے ہم گرے سے مان لیں کہ ہم نے دنیا میں نیچے کی طرف دیکھنا ہے، اوپر کی طرف یا یقین مانے بہت پریشان، ڈپریشن ہے، یہ ڈپریشن ہے. نیچے دیکھے شکر گزاری ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک نارمل، ایک بہت زیادہ امیر نہیں، ایک نارمل امیر آدمی کو، پیسے والے آدمی کو کسی غریب کے علاقے میں گھر دلا دو، اس علاقے کا سب سے بڑا امیر کہلائے گا. اب اسی نارمل پیسے والے کو بہت بڑے امیر کے گھروں میں محلے میں گھر دلا دو، یہ غریب نظر آئے گا، یہ غریب ہو گیا. تو یہ تو ٹینشن ہے نا. نیچے دیکھتے ہیں شکر گزاری یاد آتی ہے، اوپر دیکھتے ہیں تو شکوہ یاد آتا ہے، اللہ پاک رحم کرے. اپنے کی بیماری کو دیکھتے ہیں تو یہ آ جاتی ہے، اپنے سے زیادہ بیمار کو دیکھتے ہیں تو شکر اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس سے بچایا ہے. پاؤں، وہ نہیں ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص مسجد سے نکلے تو چپل چوری ہو گئے تھے، کہا اللہ میرے تو پاؤں میں چپل نہیں ہے، تو دیکھا تو کسی کے پاؤں ہی نہیں تھے، سجدے میں گر گئی، اللہ تیرا شکر ہے میرے تو چپل نہیں ہے، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہے. سڑک پر چلتے ہوئے 100 بھی سالے میں نظر آتی ہیں یار. خود آپ کی دکان کا جو مالی ہے یہ شکر گزاری لائے گا آپ کے لیے؟ آپ کا ڈرائیور آپ کی شکر گزاری لائے گا آپ کے لیے؟ آپ کا باورچی شکر گزاری لاتا ہے آپ کے لیے؟ گھر کے کام کرنے والے شکر گزاری لاتے ہیں ہمارے لیے؟ ان کی لائف دیکھیں، ہماری لائف دیکھیں. میں ایک ایوریج بزنس مین سے ڈسکس کر رہا ہوں، ایوریج بزنس مین سے. اور اگر اس کے نیچے کو غریب آدمی اگر دیکھ اور سن رہا ہے تو وہ دیکھے کہ اس کے محلے میں اسے غریب لوگ نہیں ہیں، کچی بستیوں میں رہنے والے لوگ نہیں ہوتے، کچے گھروں میں رہنے والے لوگ نہیں ہوتے. ہم یہاں سے بعدوں کا اندرون سندھ کا، اندرون پنجاب کا دورہ کرتے ہیں، رائٹ لیفٹ جو ویرانوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے گھر بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، بتی تک نہیں، چراغ تک نہیں، دیا تک نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. نعمتیں بڑھانی ہے تو شکر گزاری اختیار کریں، گھر میں سکون چاہیے تو شکر گزاری اختیار کریں، شکوے شکایتوں کے ساتھ زندگی نہ گزاریں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو شے ملی ہوتی ہے نا وہ آپ کی پسندیدہ نہیں ہوتی، مگر اللہ پاک اس کے ذریعے آپ کو ایسی شے عطا فرما دیتا ہے جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے دے. یہ میں نے قرآن کریم کی تفسیر کا خلاصہ عرض کیا آپ کو کہ تم بعض چیزوں کو پسند نہیں کرتے، اللہ پاک اس پہ تمہارے لیے بہتری عطا فرما دیتا ہے. یہاں مثال دی ہے تفسیر کے اندر کہ بیوی تمہیں پسند نہیں ہے، کیا پتہ اللہ پاک اس کے ذریعے تمہیں ایک ایسی اولاد دے دے جو تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گی. یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ پاک نے چاہا پیارے حبیب کے صدقے میں، اگر آپ نے میری یہ باتیں جو میں نے آپ کے گھر سے، کاروبار سے، آپ کے محلے سے، آپ کے معاشرے سے لے کر آپ تک پہنچائی ہیں، قرآن، آیت، حدیث، واقعات، بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اگر آپ اس کو سیریس لیتے ہیں، اللہ مجھے بھی سیریس لینے کی توفیق عطا کرے. یقین مانے نہ آپ کو بازار میں کوئی ٹینشن، نہ آپ کو گھر میں کوئی ٹینشن. نماز پڑھنے میں جو مزہ آئے گا دیکھ لینا، آپ نمازیں ہو رہی ہوں گی اور کوئی ایسی نعمت ملے گی تو بس شکر گزاری روتے ہوئے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر. سجدہ شکر ہے نا، ایک لفظ ہے نا، سجدہ ہے، کہتے ہیں نا کہ شکر کے موقع پر ہم اللہ کی بارگاہ میں
سد شکر ادا، یعنی اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے اس کا شکر ادا کرو کہ تجھے نعمت دی ہے، یہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم۔ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین کی سیرت سے یہی پتہ چلتا ہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ صحابیات، صالحات کی زندگی سے شکر کو تلاش کرے۔ شکر کہاں ہے، صبر کہاں ہے، یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ گھر سکون امن کا گہوارہ رہے گا، ہمارے معاشرہ، ہماری مارکیٹ پرسکون رہے گی، ہمیں بھی پرسکون زندگی گزارنے کی توفیق ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے، کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے، نبی کی مجھ پہ رحمت ہے۔ مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا، مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا، مجھے ہے دو